ایک مسئلہ ہے جو پہلے تو ہر کسی کا ذاتی معاملہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب یہ ایک پورے سماج کا بوجھ بن گیا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں شادی میں تاخیر کے مسئلے پر، جو ایک خاموش سماجی بحران کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ایک ذاتی معاملہ ایک اجتماعی مسئلہ بنا کیسے؟ چلیں اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک فرد کی ٹائم لائن پورے معاشرے کی کہانی کیسے بن جاتی ہے۔ یہ جو بیان ہے نا، یہ اصل میں اس پوری بحث کا مرکز ہے۔ مطلب یہ صرف ایک یا دو لوگوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اپنے ارد گرد دیکھیں تو ان گنت لوگ اس بحران سے گزر رہے ہیں اور خاموشی سے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ لیکن اس سب میں اس کا سب سے زیادہ بوجھ اٹھاتا کون ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کا سب سے بھاری پتھر کس کے حصے میں آتا ہے؟ اور اکثر اس سوال کا جواب ہمیں خواتین کی طرف لے جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بوجھ خاموشی سے ان کے کندھوں پر کیسے آ جاتا ہے اور ان کی زندگیوں پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور یہ صرف ایک سوشل پریشر نہیں رہتا، یہ بن جاتا ہے ایک ذہنی دباؤ، ڈپریشن کا احساس، اور یہ سوال کہ وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، پھر وہ اندر سے اٹھنے والے سوال اور باہر سے لوگوں کے سوال، یہ سب مل کر خود اعتمادی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایک سوال جو دل چیر دیتا ہے، اگر نکاح نہیں ہوگا تو کیا ہم گناہ کی طرف دھکیل دیے جائیں گے؟ یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے، یہ اس گہرے اخلاقی خوف کو دکھاتا ہے جو اس مسئلے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ ہماری اجتماعی ناکامی کا آئینہ ہے۔ تو آخر رکاوٹ کیا ہے؟ کون سی دیواریں ہیں جو اس راستے میں کھڑی ہیں؟ اس کا جواب کہیں اور نہیں، ہماری اپنی ثقافت اور روایات میں چھپا ہے۔ کبھی والدین کی خاموشی، کبھی معاشرے کی ایسی توقعات جنہیں پورا کرنا ہی ناممکن ہو، پھر اوپر سے مالی دباؤ، رسم و رواج کا بوجھ، اور اس سب کے بیچ کوئی مناسب اور سنجیدہ رشتہ ملنا بھی ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ مطلب ہر قدم پر ایک نئی رکاوٹ۔ اب ذرا اس سب کا موازنہ کرتے ہیں اسلامی نقطۂ نظر سے۔ یہاں چیزیں کافی مختلف نظر آتی ہیں اور شاید حل بھی یہیں موجود ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے سماجی بوجھ، جہاں رسمیں ہیں، انا ہے، دباؤ ہے، اور دوسری طرف ہے اسلامی تصور جو شادی کو عبادت کہتا ہے، پاک دامنی کا ذریعہ کہتا ہے، اور ایک توازن کی بات کرتا ہے۔ فرق بالکل واضح ہے۔ معاشرے نے شادی کو بوجھ بنا دیا، جبکہ اسلام نے اسے ایک آسان اور محفوظ عمل قرار دیا تھا۔ کیونکہ اسلام میں نکاح کو ایک عبادت مانا جاتا ہے، پاک دامنی کی حفاظت کا ایک ذریعہ، سماجی توازن کی بنیاد۔ یہ ایک فطری راستہ ہے جسے دبانے سے منع کیا گیا ہے۔ اسلام نے تو فطرت کو دبانے کے بجائے ایک حلال راستہ دیا تاکہ معاشرہ بے راہ روی سے بچ سکے۔ اور اسی پوائنٹ پر ایک ایسی گفتگو شروع ہوتی ہے جسے اکثر ہمارے معاشرے میں آپ جانتے ہیں ایک ممنوعہ موضوع یعنی ٹیبو سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہے دوسری شادی کا تصور۔ دوسری شادی ایک حقیقت، نہ کہ جرم۔ اس موضوع کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں اس کی اجازت ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے نے اس لفظ کو ہی بدنام کر دیا ہے۔ تو یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ اسلام نے اس کی اجازت تو دی ہے، لیکن بہت سخت شرائط کے ساتھ، جیسے انصاف، ایمانداری، ذمہ داری۔ مسئلے تب پیدا ہوتے ہیں جب ان شرائط کو نظر انداز کیا جاتا ہے، جب نیت میں کھوٹ ہو یا عورت کو صرف ایک آپشن سمجھا جائے۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہ تو کوئی فرض ہے اور نہ ہی ہر مسئلے کا حل۔ لیکن اگر کوئی مرد اور عورت ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے عزت کے ساتھ اس رشتے میں بندھنا چاہتے ہیں تو اسے گناہ قرار دینا بھی تو ناانصافی ہے نا؟ چلیں اب ان تمام پہلوؤں کو سمیٹتے ہوئے اس مسئلے کی اصل جڑ تک پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حقیقی حل کہاں چھپا ہے۔ تو پھر اصل مسئلہ ہے کہاں؟ کیا ہم صحیح جگہ پر توجہ دے رہے ہیں؟ اور یہاں آ کر پوری تصویر صاف ہو جاتی ہے۔ ہماری بحث، ہماری توجہ ایک غلط جگہ پر ہے۔ ہم بحث کرتے رہتے ہیں دوسری شادی پر، جبکہ اصل مسئلہ پہلی شادی کو اتنا مشکل بنا دینا ہے۔ ہم اصل مسئلے سے توجہ ہٹا کر ایک دوسرے مسئلے پر لڑ رہے ہیں۔ تو بنیادی مسئلے کیا ہیں؟ پہلا، شادی کو غیر ضروری طور پر مشکل بنانا۔ دوسرا، اس موضوع پر سماجی سطح پر گفتگو کا دروازہ ہی بند کر دینا۔ اور تیسرا، جو اس پر بات کرنے کی کوشش کرے اسے ہی چپ کرا دینا۔ جب تک ہم ان بنیادی ناکامیوں کو نہیں مانیں گے، حل تک کیسے پہنچیں گے؟
ایک بہت گہری بات ہے، جب حلال راستے بند کیے جاتے ہیں تو معاشرہ خود اپنے لیے آزمائشیں پیدا کرتا ہے۔ جب نکاح جیسا فطری عمل اتنا مشکل ہو جائے تو اس کے نتائج تو پورے معاشرے کو ہی بھگتنے پڑیں گے۔ تو آخر میں ایک سوال، اس موضوع پر بات کرنا کیا یہ بے حیائی ہے یا اصلاح کی طرف پہلا قدم؟ کیا اس خاموشی کو توڑنا ضروری نہیں؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔